وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں سیاست تو مولویوں کا کام ہی نہیں۔ حقیقت میں یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا منصب ہے۔ اور انبیاء کے نائبین کون ہیں؟ علماء۔ تو اگر علماء سیاست نہیں کریں گے تو چور اور ڈاکو کریں گے، کون کرے گا؟ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو اس وقت بڑا زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے، علماء کرام اس کے روز اول سے مخالف ہیں، روز اول سے۔ لیکن بدبختی یہ ہے، میں نے پہلے بھی کسی جمعہ میں عرض کیا، غیر مسلم قوتیں، این جی اوز جن کے ہم زیر اثر ہیں، وہ طاقتیں ایسا بل اس موقع پہ لاتی ہیں جس وقت کورم پورا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے پاس کرنے میں اتنی جلدی کی جاتی ہے، الامان والحفیظ۔ اور پھر علماء بیچارے جہاں تک ہو سکے مخالفت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن وہ مسترد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو پاور پہ موقوف ہے نا، کہ ان کی اسمبلی میں پاور کتنی ہے، اسمبلی میں ان کی کثرت کتنی ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر اچھے کام کی توقع علماء سے رکھتے ہیں۔ اسلام بھی علماء لے کے آئیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے راستے میں رکاوٹ بھی علماء بنے، اور جو جرائم ہو رہے ہیں ان کا راستہ بھی علماء روکے، دین کی حفاظت بھی علماء کریں، آئین کی حفاظت بھی علماء کریں۔ لیکن جب ہم علماء کو ووٹ نہیں دیں گے، وہاں تو سارے فیصلے ہوتے ووٹ کی طاقت سے ہیں۔ جتنی نمائندگی ہوگی، جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا۔ تو آپ سوچیں، ہم نے کبھی علماء کو ووٹ دیا ہے؟ ہم نے کبھی علماء کو ووٹ دیا ہے؟ ووٹ ہم غیر علماء کو دیں، ووٹ غیر صالحین کو دیں، اور پھر توقع علماء سے رکھیں جب ہم نے ان کو پاور دے کے بھیجا ہی نہیں۔ تو پھر اگر ایک چیز پاس ہوتی ہے، آواز تو انہوں نے بلند کی، لیکن ان کی آواز کی وجہ سے وہ رد نہیں ہوئی، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور